बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 रबीउल सानी जुम्मा के दिन अल्लाह की लाडली तस्बीह पढ़कर अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। जुम्मा का दिन तो वैसे ही कबूलियत का दिन है। जुम्मा का दिन तो वैसे ही आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, रिज़्क और दौलत, खुशियाँ, कामयाबियाँ लेकर आते हैं। और जब रबीउल सानी के महीने में जुम्मा आता है तो इसका मतलब है कि आज खजाने लूटने का मौका है। फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है। पता नहीं अगले साल हमारे नसीब में ये रबीउल सानी का महीना आए या ना आए, तो फिर क्यों ना अपनी नस्लों के लिए कुछ कर लिया जाए, क्योंकि जुम्मा का दिन बड़ा ही अनमोल, बड़ा ही कबूलियत का दिन है। और आज जुम्मा के दिन ख़ास दौलत वाला जुम्मा कहा जाता है इसको। किसी को रिज़्क की तंगी है, किसी को दौलत की कमी है, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं, किसी का कारोबार ठप हो रहा है, कोई दिन रात मेहनत करके लाखों कमाता है लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो आज इस लाडली तस्बीह को पढ़ते ही गैब से रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके घर की तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फ़िक्र फाका ख़त्म हो जाएगा, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। मैं इस अमल के फ़ायदे बता रही हूँ। इस अमल से किस किस को फ़ायदा हो सकता है। अगर आप में से कोई मकरूज़ है, कर्ज़ उतरने का नाम नहीं ले रहा, हालात ऐसे आ चुके हैं कि लोग आपको फ़ोन पर गालियाँ देते हैं, आपको दरवाज़े पर आकर ज़लील व रुस्वा करते हैं, आप अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में बैठने के लायक नहीं रहे, ऐसे हालात हो चुके हैं कि आप एक बंद गली में जा चुके हैं, कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही, कोई उम्मीद तक नज़र नहीं आ रही। तो आज रबीउल सानी की 21 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ना, आपने अल्लाह की इस लाडली तस्बीह को पढ़ना है। आज का दिन कबूलियत का दिन है। मेरा यकीन करें आपके करोड़ों का कर्ज फ़ौरन उतर जाएगा। इन कबूलियत की घड़ियों को आपने लापरवाही में नहीं गुजारना। अल्लाह वाले फरमाते हैं अगर आप अल्लाह से ज़िद करके मांगेंगे तो अल्लाह देने पर कादिर है। आज किसी इंसान के पास चले जाओ, सगे बहन भाई के पास चले जाओ, कोई आपको 1 लाख भी उधार देने पर तैयार नहीं होगा, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगोगे तो करोड़ों भी मिलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से मांगोगे तो खजाने भी मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के खजानों में कभी कमी नहीं आती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जब कोई बंदा अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगता है, किसी हाजत के लिए हाथ उठाता है, तो अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है अगर मैं इस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। आज आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर आप किसी से पैसे मांगें, अल्लाह कहता है जब मुझसे कोई बंदा मांगता है तो मैं शर्मिंदा होता हूँ कि मैं इस बंदे की हाजत को पूरा ना करूँ। वो इतना रहमान है, वो इतना करीम है, इतना रहीम है। खुदारा दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। पहले ही रबीउल अव्वल का महीना हाथों से निकल चुका है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन गुजर गया। अब रबीउल सानी भी अपने इख्तिताम की तरफ है। आज 21 रबीउल सानी दौलत वाला जुम्मा है, जिस जुम्मे का हर किसी को इंतज़ार था। आज मैं आपको दौलत वाले जुम्मे का ख़ास वजीफ़ा, ख़ास तस्बीह, कामयाबी का वो राज आपके हवाले करने जा रही हूँ, जिसे पढ़ने के बाद दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके कदमों में आएगी। ना ही आपको कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, ना ही दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। अल्लाह से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला झोलियाँ भर भर कर नवाजेगा। मुहतरम नाज़रीन, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज की इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली की बुनियाद पर करती रहूँगी इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है। आज 21 रबीउल सानी जुम्मतुल मुबारक के दिन दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, जिसको जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए, चलते फिरते उठते बैठते आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना। सबसे पहले आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھ لیں، یا محترم سامعین آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آج دولت والا جمعہ ہے، اس لیے آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی مل نہیں سکتا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، صرف اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی مانگ لیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا پڑھنی ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، یہ نبوی عمل ہے، یعنی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حبیب خود بھی پڑھا کرتے تھے، اور آج اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اور اس دعا کو پڑھتے دوران 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے جو جولی پھیلا کر منگتا بن کر اللہ سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کو جو مقام دیا ہے وہ عرش الہی ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اتنی خاص ہیں کہ اگر میرا باس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ ابھی بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس دعا کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعائیہ کلمات، یہ عرش الہی سے لٹکی دعا 7 بار پڑھنے سے اللہ 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الثانی کے جمعۃ المبارک کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 2 نام یا رحمان یا کریم ہیں۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور ان کی تاثیر و طاقت پہلے تمام وظائف سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایسی صفت ہے جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر اور آپ کی 7 نسلوں پر رحم فرماتا ہے، آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک لفظ یا رحمان پڑھنے سے انسان پر رزق کی آزمائشوں، رشتوں کی آزمائشوں، اولاد کی آزمائشوں، تمام آزمائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ہٹ جاتی ہیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔
تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور یا کریمو پڑھنے سے ایسی اللہ کی نظر کرم ہو جائے گی کہ آپ جو بھی مانگیں گے وہ حاضر ہو جائے گا۔ جس پر نظر کرم ہو جائے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی غربت کے کنویں سے نکل کر کامیابی والی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اللہ کی لاڈلی تسبیح کو لازمی پڑھیے گا۔ آپ نے یا رحمانو یا کریمو کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا کریمو دو بار ہو گیا، یا رحمانو یا کریمو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو یا کریمو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا رحمانو یا کریمو کی صفات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یا رحمانو یا کریمو کی برکات سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج دولت والے جمعے کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح یا رحمانو یا کریمو کو 21 بار پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی۔ جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ 21 بار یا رحمانو یا کریمو پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے 21 ربیع الثانی دولت والا جمعہ نصیب فرمایا اور یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ سے ضد کر کے مانگیے گا۔ یقین کیجیے گا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اتنی برکتیں، وسعتیں آ جائیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جو لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد کر کے مانگیے گا، گڑ گڑا کے مانگیے گا، سر سجدے میں رکھ کر مانگیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی خاص دن ہے، اس کو لاپرواہی میں ہرگز مت گزاریے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔